ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم علمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں بنائی ہیں اور عطا کی ہیں، ان کی حیثیت کیا؟ ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو زندگی عطا کی، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان دل اور دماغ یہ عطا کیے، مال دولت زمین جائیداد مکان عطا فرمائے۔ اللہ نے دولت عطا کی، مال عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائے، تو یہ اللہ نے دیا ہے۔ ہر مسلمان اس بات کا یقین کرتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا۔ تو جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ دو طرح سے دی جاتی ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ بس تمہیں اس کا مالک بنا دیا، میں نے 100 روپے آپ کو دیے، بس تم اس کو بنے۔ اب وہ 100 روپے آپ کے پاس گئے، آپ اسے جس طرح چاہے کریں، آپ کو اختیار ہوگا کہ مالک بنا دیا۔ اب وہ کھانا روز تم کھانا، کوئی بات نہیں، پھر مالک بنا دیا، وہ امرود کھاوے، بیر کھاوے، سیب کھاوے، کچھ کھاوے۔ اگر مالک بنایا ہے تو اسے پوری اتھارٹی ہوتی ہے، مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے پورا استعمال کرنا ہے۔ جو جب کسی چیز کا مالک بنا دیا تو اب اس سے یہ پوچھنے کا کیا رہ گیا کہ صاحب نے جو کیا جو کیا کیا۔ جب کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے تو اسے با اختیار بھی بنایا جاتا ہے، با اختیار بھی بنایا جاتا ہے۔ وہ اس کا اختیار پورا کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ اسے اپنی منشا کے مطابق چلاتا ہے، کرتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز عالیت کے طور پر دی، تھوڑی سی دیر کے لیے دی، کسی کام کے لیے دی، تو اس میں پھر پورا آپ کو اختیار نہیں ہوتا، پورا اختیار ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر مانگی ہے، بس اتنی دیر میں اتنا کام کرو، یہ جواب کر دیں۔ عالیت بڑھتی، مانگے دی، کام کے کسی کام چلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ حیثیت، یہ کلیئر جو چیزیں ہمیں دی ہیں، ان کی حیثیت کلیئر کی اور فرمایا کہ یہ بطور ملکیت کے نہیں دی تمہیں، بلکہ یہ بطور امتحان کے لیے طور پر، یہ ایک آزمائش کے طور پر دی ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ انسان کو اگر زندگی ملی تھی تو بس پھر یہ رکھ لینا چاہیے تھی۔ یہ زندگی کیسی زندگی، تھوڑے دنوں کے لیے جو چاہے واپس لے،
جوانی دی مگر یہ تھوڑی دیر کے دانت روٹنے لگتی ہے، ہاتھ پیر دیے ایک وقت آتا ہے کام ہی نہیں کر رہا ہے، آنکھیں دیکھ ہی نہیں رہی، پیر چل ہی نہیں رہا ہے، ہاتھوں کا کپ کپ آ رہا۔ جو اللہ نے دی تھی اور دے کر کے لے لی، یہ کیا ہے؟ یہ کسی کریم کا اور کسی شقی آدمی کا کام نہیں ہوتا کہ کسی کو دے اور پھر اس میں مطلب لے کر واپس لے دے، پہلے کہہ دیا دے تیری اور پھر اس میں چھین لی، یہ کیا ہوا؟ تو اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی تھی تو یہ چیز ہمارے پاس رہنی تھی، جوانی دی تھی تو بس ہمیں جوانی ہٹ لینا چاہیے تھی، اور طاقت دی تھی تو یہ طاقت ہمارے پاس ہی رہتی، مگر ہم تو روزانہ دیکھ رہے ہیں جو کل کا پہلوان تھا آج میں جھکا جھکا پھر رہا ہے، جو کل بہت دیکھتا تھا آج اس کے آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد انتہی ہو گیا، جو بہت زیادہ مالدار تھا انہیں غریب ہوتے دیکھ رہے ہیں، جو غریب تھے انہیں مالدار ہوتے دیکھ رہے ہیں، جو طاقتور تھے انہیں کمزور ہوتے دیکھ رہے ہیں، تو ہم جو زندے تھے انہیں مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز پرماننٹ نہیں دی تھی، پھر کس لیے دی تھی؟ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پرماننٹ جو چیز ہم دیں گے وہ تو جنت ہے، وہ تو جنت ہے، پرماننٹ چیز جو ہے وہ تو جنت اور آخرت کی نعمتیں پرماننٹ ہوگی، جب وہ ہم دے دیں گے تو وہ کبھی واپس نہیں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، تم اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہ جوانی ایسی ملے گی، وہ جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ عورتیں ایسی ملیں گی، وہ عورتیں کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ باغات ایسے ملیں گے، وہ باغات کبھی مرجھائیں گے نہیں، وہ پھول ایسے ہوں گے کہ وہ پھول کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے وہاں کی نعمتیں پرماننٹ عطا فرمائی ہے، اسے پرماننٹ زندگی جو دی ہے اللہ نے، ہر چیز پرماننٹ ہے، وہ ہے جنت، عالم آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو پھر یہ کہنے کے لیے ہے، میں نے کہا کہ یہ تو صرف آزمائش کے لیے ہے، یہ تو آزمائش کا پرچہ ہے، آزمائش کا پرچہ ہے، پیپر کا زمانہ ہے، یہ امتحان کا وقفہ ہے، سارے لوگ امتحان کی حالت میں ہیں، اور اللہ نے نعمتیں دے دی ہیں، اور ان نعمتیں دے کر کے اسے دیکھا ہے، آزمائش لیا، آزمائش کے طور پر ان کا کیسے استعمال، اور پھر اس کے ساتھ ایک سلیبس بھیج دیا ہے، نعمتیں دی اور نعمتوں کے ساتھ اس کا ایک پورا طریقہ بھیج دیا، اسے اس طرح استعمال کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ یہ آنکھیں دیے دیکھنے کا کام کرے گی جب تک ہم چاہیں گے، مگر ان سے یہ چیزیں دیکھنی ہے، یہ نہیں دینی۔ یہ جوانی ہم نے تمہیں دی ہے، یہ جو ہے ہم نے عارضی طور پر دی ہے، امتحان کے طور پر، یہ فلاں وقت تک تمہیں دی ہے، اور اسے فلاں جگہ استعمال کرنا ہے، فلاں جگہ نہیں کرنا۔ یہ کھانے پینے کے لیے پیٹ دیا ہے، اس میں فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز نہیں کھانی ہے۔ یہ اولاد تمہیں دی ہے، یہ اولاد یوں ہی نہیں کہ اسے ویسے استعمال کرو اور اسے کہنا جو ہے انہیں پال کے پوش کے ایسا بنا دیا جیسا کہ کٹڑے ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے اور اینٹ پتھر پھینکنے کے لیے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اور ایک دوسرے پہ دھوس جمانے کے لیے، یہ اس لیے نہیں دیے ہیں بلکہ تو آزمائش کے طور پر۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو بھی کچھ ہے یہ تو آزمائش ہے، آزمائش۔ فتنہ کا معنی ہے عربی میں آزمائش، کہ ہم نے آزمائش کے طور پر چیز دی ہے، یہ مال ہو، دولت ہو، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، دل ہو، دماغ ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، یہ ہر چیز آزمائش اور امتحان کے طور پر ہے کہ دیکھیں تم اسے کیسے استعمال کرتے ہو اور کیسے نہیں۔ اگر تم نے اس کو صحیح استعمال کیا اور پورے نمبر لے آئے اور پاس ہو گئے تو پھر تمہیں ہمیشہ کی راحتیں اور ہمیشہ کی نعمتیں جسے جنت کہتے ہیں عطا کرتی جائے گی، اور اگر تم فیل ہو گئے اس میں تو ہمیشہ کی ذلت، رسوائی اور عذاب یعنی دوزخ کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، یہ دنیا، ارے دنیا کی ساری چیزیں آزمائش ہے، آزمائش، اللہ تعالیٰ اس سے آزماتے ہیں۔ بس یہی سے ہمارے سوچ کے خراب ہونے اور غلط ہونے اور صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے یوں سمجھ لیا کہ یہ جوانی ہماری ہے، ہم نے یوں سوچ لیا یہ جسم میرا ہے، ہم نے یہ سوچ لیا یہ مال میرا ہے، ہم نے یہ سوچ لیا یہ اولاد میری ہے، میں اسے غلط استعمال کروں یا صحیح استعمال
یہ ملک میرا ہے، میں صحیح استعمال کروں یا غلط استعمال کروں، یہ خیال دل سے نکال دو۔ اگر اللہ پر ایمان لائے ہو اور مسلمان ہو اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو، اپنے لیے رہنما مانتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، انہیں اپنا رسول مانتے ہو، تو قرآن اور رسول اور حدیث ساری یہ کہتی ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ عارضی طور پر دیا گیا ہے، مستقل طور پر نہیں۔ ایک دن تم اپنے ہاتھوں اپنے سے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھو گے، اپنی جوانی اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھو گے، اپنی آنکھوں کی بینائی اپنے سامنے سے رخصت ہو جائے گی، اپنے پیروں اور کمر کی طاقت تمہارے سامنے سے نکلتی چلی جائے گی، اور ساری چیزیں جو ہے تمہیں دھوکہ دے جائیں گی، تمہاری بیویاں مل جائیں گی، تمہارے بچے جو ہے وہ دوسروں کے ہو جائیں گے، جو ماننے والے ہیں وہ نہ ماننے والے ہو جائیں گے، جن پر آج تمہاری ملکیت ہے کہ تم اس کے مالک ہو، ذمہ دار ہو اور وہ جو ہے نمبردار ہو، وہ زمینوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی تم مالک نہیں رہو گے، اس پہ اختیار کسی اور کا چلے گا اور تم بیٹھے بیٹھے ٹھکر دیکھو گے۔ بعض دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ اس کے اندر غلط سلط وہ کر رہا ہے، ادھر ادھر لے بیچ کر رہا ہے اور باپ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا بہت عارضی ہے، یہ دنیا بہت عارضی ہے، قرآن کا کہا ہوا بالکل سچا ہے۔ اگر یہ ہمیں پرماننٹ ملتی تو پھر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پرماننٹ دی ہی نہیں، بلکہ تو عارضی طور پر دی ہے اور آزمائش کے لیے دی ہے کہ تم دیکھو اس کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اور جو چیز آزمائش کے طور پر دی جاتی ہے اسے مستقل سمجھ لینا یہ ایک بہت بڑی مغالطہ، اور یہیں سے سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مجھے آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے، تو یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس لیے مسجد کا کام کرانا ہے، میں نے سوچا میں تو مالک ہوں اس کا، اور یہیں سے سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، یہیں سے سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مالک نہیں بنایا تھا، سمجھ لیا مالک، تو اب میں تو روٹ کھاؤں گا، میں تو یہ کروں گا، میں تو وہ کروں گا، تو اب غلط ہو جائے گا سارا کا سارا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حساب ہوگا، بے عزتی ہوگی، نکبت ہوگی، برا۔ اور اگر یہی سوچ رہا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، میں تو عارضی طور پر امین ہوں، مجھے دیا گیا ہے صرف ایک کام پر لگانے کے لیے، میں نے اس کا صحیح استعمال کیا، مجھے واقعہ بھی ملے گی، مجھے عزت بھی ملے گی، مجھے ثواب بھی ملے گا، مجھے جنت بھی ملے گی۔ اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو دوسرا نتیجہ نکلے گا۔ تو میرے بزرگوں بس بالکل یہی پوزیشن ہمارے پاس جو خدا کی نعمت ہے ہمیں سمجھو، یہ آنکھیں جو آپ کو دی ہیں جدت دلیری کے لیے نہیں ہے، یہ صرف الٹی سیدھی مطلب نظر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ جوانی دی ہے تو دوسروں کی عزت آپ کو لوٹنے کے لیے نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے تو اپنا نقصان اٹھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ۔ یہ میرے پیارو یہ بڑا مغالطہ ہے، بڑا کیا کرتا ہے آدمی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہیں جوانی دی، وہ سوچتے ہیں ہماری جسم ہماری مرضی، پیچھے بڑا فلسفہ چلا کرتا ہے، ہماری مرضی ہمارا جسم ہماری مرضی، چاہے لوگ کریں۔ ارے بنیادی بات ہی غلط ہے، تیرا جسم کہاں ہے؟ یہ تو کسی اور کا ہے، اور اگر تیرا جسم ہو تو تیرے پاس پرماننٹ رہنا چاہیے، لیکن تیرے پاس پرماننٹ کہاں رہتا ہے؟ کل کو ہی تجھے کوئی بیماری لگتی ہے اور تیرا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیرا جسم تیرا کہاں ہے؟ تیرا جسم تیرا کہاں ہے تو کسی اور کا۔ تو میرے بزرگوں ماں باپ اس پر رخنہ لاتے ہیں، بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے تعلق رکھو اس سے نہ کرو، تو وہ بہت برے لگتے ہیں، بہت برے۔ ہماری جوانی ہماری زندگی یہ جو ڈرامہ ڈالا ہے میرے بزرگوں، تمہاری زندگی اور تمہاری جوانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہے، اور اللہ کی طرف سے باپ مقرر ہے، باپ مقرر ہے، ماں مقرر ہے اس بات پر کہ اس کے ہر حرکات و سکنات کا پورا خیال رکھے اور دیکھے کہ کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ یوں ہی نہیں کہ صاحب یوں ہو جائے گا۔ فرض ہے ہر باپ پر، فرض ہے ہر ماں پر اپنے بچے کی پوری نگرانی کرنا۔ اگر نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا سوال ہوگا، اور اللہ کے یہاں اس کا عذاب بھی ہوگا، اس کا ثواب بھی ہوگا۔
اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور بری تربیت کی ہے تو عذاب ملے گا۔ یاد رکھو جتنے باپ ہیں اور جتنے بچوں والے ہیں وہ یوں کہہ کر کے بری نہیں ہو سکتے کہ کیا کرے بتاؤ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو ہے باپ، وہ کسی حد تک تو یہ بھی مجبور ہے، لیکن سوال اس بات کا ہے کیا اس نے اپنا پورا حق ادا کیا؟ اگر اس نے پورا حق نہیں ادا کیا ہے تو اللہ کے یہاں جواب دے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اولاد ہے، ساری چیز آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں جو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ بہتر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم میں سے جو ٹھیکیدار ہو گیا، جسے پیسے ملنے لگے، جسے جاب مل گئی، جسے پیسے ملنے لگے، جو مالدار ہو گیا، تو وہ شخص بھی اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے بلکہ یوں سمجھے کہ اللہ نے عارضی طور پر مجھے یہ دیا ہے، میں اس کا صحیح استعمال کروں گا تو اس میں برکت ہوگی، اور غلط استعمال کروں گا تو یہ سارا کا سارا چل جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے واقعات سنے، بڑے بڑے واقعات سنے، قرآن بھرا پڑا ہے، ہسٹری بڑی پڑی ہے۔ بعضوں کو حکومت ملی، اقتدار ملا، انہوں نے غلط استعمال کر لیا۔ زمانہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ان سے اللہ رب العزت نے وہ حکومت سے وہ حکومت نہ رہی، وہ اقتدار نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، وہ ذلیل ہو گئے، ان کی نسلوں تک کا پتہ نہیں رہا، اور نسلیں بھی تو ایسی حالتوں میں ملی کہ وہ گٹر میں پڑی ہوئی ہیں، جھگیوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا، ان کا صحیح استعمال جب غلط استعمال کرتے ہیں تو صاف مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہ دولت فتنہ ہے، فتنہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دے کر آزماتے ہیں، فقر دے کر کے بھی آزماتے ہیں اور مال دے کر کے بھی آزماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، ایک تھوڑا سا قصہ بے ترتیب سے آپ کو سناؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ جلیل القدر رسول دور پہاڑی پر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ ایک دن وہ چلے جا رہے تھے، راستے میں انہی کی قوم کا، اور قوم کا آدمی تو وہی تھا، کچھ بھی لگتا ہے ہمارا کہتے بھائی تھا، اور چلو جو بھی کچھ تھا انہی کی برادری کا تھا، اس کا نام قارون تھا۔ وہ راستے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مال کا پہلے سے بھی بہت ترقی تھا، وہ یوں چاہتا تھا مال مل جائے، کہیں سے مال مل جائے اور کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور بس ویسے ہی مل جائے۔ اللہ نے مال کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے محنت، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ بس کہیں دھوپل کے طور پر ملے، ویسے ہی مل جائے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کیمیا، کیمیا اسے کہتے ہیں کہ تانبے کو پگھلا کر اس پر وہ ڈال دی جاتی ہے، جڑی ہوتی ہے، اور اسے وہ کیا جاتا ہے، اس کا سکنا بن جاتا ہے۔ بس آدمی جو ہے والے کو، اب وہ کہاں ہے کیسی ہوتی تو ہے وہ، لیکن وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، ملتی ہی نہیں، اور ملتی بھی ہے، ملی بھی ہے، اور ہے بھی لوگوں کے پاس، مگر وہ لوگ اسے سمجھتے نہیں، آج بھی ہے وہ، آج بھی تو ہے وہ۔ یہ گھڑی ہے، ایک گھڑی ہو جاتی ہے، اس میں 10 گرام لوہا لگا ہوا، اور اس پر علم جاری ہوا، اس کی گھڑی بنا دی، اور وہ کتنے کی بچ رہی ہے؟ اور وہ 10,000 روپے کی۔ تو اس 10 گرام جو ہے وہ 10,000 کا جو بنا دیا، قیمت اور کیا؟ یہ موٹر سائیکل ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں 1 کوئنٹل بھی لوہا نہیں، لیکن اسے جب ترتیب دیا گیا، علم کی کیمیا اس پر چلی، اور اسے ترتیب دیا گیا، اسے بنایا گیا، اسے ڈھالا گیا، اسے سانچے کو نکالا گیا، تو اب یہ کتنے کی ہو گیا؟ یہ 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی بھئی۔ 1 کوئنٹل سارا ہوگا، اس میں 5-7 ہزار روپے کا، 10,000 روپے کا، یہ جنہیں کس طرح بن گیا؟ یہ کیمیا ہی تو ہے۔ جب علم اس کے اوپر طاری ہوا، جب علم کے سانچے میں کوئی نکلی، تو پھر یہ چیز کیمیا بن گئی۔ تو میرا خیال یہ تو خیر بات بتا رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب مطلب یہ کہ وہ کیمیا کے چکر میں تھا کہ وہ اس طرح ہی ڈالی جائے اور اس طریقے سے مطلب کو حاصل ہو جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام در سے گزر رہے تھے تو اس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ صاحب یہ اپنا سطر یہ ڈھانپ لے. اس نے اپنے آپ کو ریت اکٹھا کر رکھا تھا اور اس میں دھسا رکھا. اور حضرت موسیٰ نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا حال جو ہے کہ یہاں کھانے پینے کو تو کیا چھپانے کو بھی نہیں, سطر چھپانے کو بھی نہیں, اور تم اللہ میاں سے یہاں بات کرو, ہم تو جب جانے جب ہمارے لیے بھی کچھ کروا دو. حضرت موسیٰ جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, اللہ تعالیٰ اس کی سارے مراد پوری کرتے, اس کی حال پوری کرتے, جو چاہ رہا اسے دے دے. خیر بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے اللہ نے کہا اب اسے اس کے حال پر رہنے دو. حضرت موسیٰ بہت لاڑ لیتے, ضد کیا, ہم نے کہا اچھا بس بات آئی گئی ہو گئی, پرانی ہو گئی. حضرت موسیٰ کو بھی یاد نہیں رہا, 100 جھنجٹ تھے, 100 کام تھے. پھر اب اسے وہ کیمیا مل گئی. اب وہ کیمیا مل گئی, اب سونا بنانا شروع کر دیا. اب حوث تو اتنی ہے کہ یہ بنا پھر وہ بنا اور پھر وہ بنا. پھر جب پیسہ اور روپیہ دولت زیادہ ہو گئی تو مکانات بنانے شروع کر دیے. مکان کے اندر پھر اتنے لیبر چاہیے, اتنا وہ چاہیے, اور پیسے بانٹ رہا, آدمی دے رہا تو لیبر بھی اسی کی ہو رہی, غلام, بندی, مکانات اور خزانے, پار کر یہ اور وہ ساری دنیا بھر اتنی بن گئی اور اتنا خزانہ اس نے اکٹھا کر لیا اپنا کہ کوئی ویسا افسانہ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے, جو کمرے تھے جن میں خزانے بھرے ہوئے تھے, ان کے دروازے تھے اور دروازوں کے اوپر تالے تھے اور تالوں کے اندر کنجی. تو ان کی جو کنجی تھی ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة. کہ قارون کو ہم نے جو خزانہ دیا تھا وہ اتنا تھا کہ اس کے تالوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت مل کر کے اٹھاتی تو تب بھی وہ اٹھتی نہیں تھی, وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے, پورا پسینے آ جایا. تو جس کی چابیاں اتنی ہوں گی اس کے تالے کتنے ہوں گے, جس کے تالے اتنے ہوں گے وہ کمرے کتنے ہوں گے, اور ان کمروں کے اندر خزانہ کتنا ہوگا. یہ کوئی افسانہ نہیں, یہ قرآن کے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اب حضرت موسیٰ ایک دن اس علاقے کو, جو اس علاقہ اس نے پورا بنا لیا تھا, ادھر سے ادھر دیکھا قوم احتجاج میں, بھئی یہ کہاں سے آ گیا, اس کا ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے, مگر یہ تو بہت ہی زیادہ آتے آتے کچھ تھا ہی نہیں, آتے بہت ہی جلدی ہو گیا اتنا چلتا علاقہ. میں نے کہا کارن کا اچھا. اس کے بعد ہاں تو حضرت موسیٰ کو قصہ یاد آ گیا, اپنا پرانا میں نے دعا کری. تو حضرت موسیٰ صرف وہ نہیں تھے جو مسجد کے بنجی یا مولوی یا مولوی صاحب پر تقریر کر دی سے, یہ تو صاحب حاکم وقت, سارے بنی اسرائیل پر ان کی اتھارٹی تھی. یہ زکوٰۃ بھی وصول کرتے تھے, حساب کتاب بھی رکھتے تھے, لوگوں کو دیتے بھی تھے, اگر کوئی غلط کرے تو اسے سزا بھی دیتے تھے. وہ تو اللہ کے بڑے نبی تھے اور ان کے سامنے فرعون کی طاقت ٹکرا کر کے ختم ہوئی تھی. فرعون حامان کی طاقت ٹکرا کر کے ختم ہو گئی تھی حضرت موسیٰ سے ٹکرا کر. تو ان کا تو ایک دبدبا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گئے وہاں جا کر کے اپنے کارندوں سے کہا لگاؤ اس کا حساب کہاں کتنا کتنا کہاں کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کارندوں نے بتایا اتنی زکوٰۃ بیٹھتی. حضرت موسیٰ کے یہاں زکوٰۃ بھی بہت نکلتی تھی. حضرت موسیٰ کی شریعت میں 10واں حصہ نکلتا تھا. اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو 10 روپے دینے ہوتے تھے. اور ہمارے یہاں تو زکوٰۃ میں وہ 40واں حصہ نکلتا ہے. اگر کسی پہ 100 روپے ہیں تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکلتے اور ان کے یہاں 10 نکلتے تھے. اگر 1000 ہے تو 1000 میں سے ان کے یہاں 100 نکلتے تھے, ہمارے یہاں تو صرف 25 نکلتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر 10واں حصہ نکالا جاتا تھا. تو وہ تو بہت ہی بیٹھتا ہوگا.
چونکہ ہمیں 40 بھائی بہت زیادہ لگے. جو بیچارہ غریب ہے نا اس میں تھوڑے بہت پیسے ہیں, 1,00,000-2 روپے, وہ تو 1,00,000-2 روپے کے لا کے یا مطلب 10-20 ہزار روپے کو مطلب کہ نکال دیتا ہے. لیکن جس کے اوپر اچھا ہے 20, 30, 40, 50 لاکھ اور کروڑوں روپے کے حساب سے کمائے, کروڑوں روپے کے حساب سے کمائے. تو صاحب مطلب یہ کہ جب وہ لگاتا ہے تو اسے بھی دیکھتا ہے کہ صاحب بہت بیٹھ گیا, اتنا کس طرح نکالا جاوے. تو صاحب جب وہی بات فرعون کے سامنے کیا, قارون کے سامنے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ صاحب اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالو. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اب میں اترانا نا پھر بہت ہو گیا, اترانا ٹھیک نہیں, ذرا عاجزی کے ساتھ نکل, عاجزی کے ساتھ چل, اپنے کو اتنا مالدار نہ سمجھ, اور اس میں سے زکات. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس کے اندر غریبوں کا حق تلاش کر, غریبوں کا حق نکال. اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک دن آتا ہے کہ اس نے اپنا روح برتن تھا, قرآن کہتا ہے روح برتن تو میں نے دکھانے کے لیے اپنا جلوس دکھا, اور روپیہ پیسہ تھا, دنیا روپیہ پیسہ کی دیوانی ہے. اب یہ نکلا اور اس کے ساتھ تمام اس کی کاریگے اور اس کے غلام اور اس کی باندیاں اور ایک جلوس تھا بہت بڑا. تو ابھی جو دنیا والے ہوتے ہیں نا ہم جیسے, بس یہ جب کسی کی چمک دمک دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چکا چمک ہو جاتی. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جب یہ نکل رہی تھی اس کی سواری تو جو کھڑے ہوئے تھے 2-3 سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے ہائے کاش میرے پاس بھی ایسا ہی ہوتا جیسا قارون کے پاس ہے. دیکھو سب کیا دولت ہے, کیا چمک ہے, کیا دبدبا ہے, کیا مزے ہے, موت ہے, مگر ہر جگہ اللہ رب العزت نے کچھ اللہ والے بھی رکھتے. وہی برابر میں ایک ایمان والا بھی تھا, اس نے اسے سمجھا کہ افسوس, ڈر اللہ سے ڈر. اللہ کا جو علم ہے, اللہ کی جو چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے. خیر تو جو ہے اس نے اسے ڈرایا, مگر پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ یہ غرور اور کبر میں یہ اپنے مال اور دولت کی محنت, اس میں اللہ نے جو آزمائش کے لیے دیا تھا کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے, اللہ نے آزمائش کے لیے, تم خود بتاؤ یہاں بیٹھے ہوئے آج سوچ سکتے ہو کہ اتنا مل گیا تھا 10واں حصہ دے دیتا تو کیا تھا, پیرول بنا لیتا. یہ سوچ رہے ہیں سب, یہ سوچتے ہیں. بڑا بے وقوف تھا بھائی, دے دیتا اس کے کیا کمی آ رہی ہے. موسیٰ بھی راضی, اللہ بھی راضی, لوگ بھی راضی, دعائیں دیتے, لوگ کھاتے پیتے, موج ڈالتے, مزے آتے, اپنے آپ کچھ کمی نہیں آ رہی تھی. ہم قارون کے بارے میں تو یہ سوچتے ہیں, مگر جب ہمیں اپنی جیب سے دینا ہوتا ہے اس وقت میں ہم یہ بات نہیں سوچتے. اس وقت یوں سوچتے ہیں تو ہم نے محنت سے انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ جو کچھ میں نے میرے پاس ہے یہ تو میرے علم کا اور میرے ہنر کا اور میری کمائی ہے, میرا دماغ ہے, یہ اللہ کا کچھ نہیں, یہ تو میری محنت سے مجھے حاصل ہوا. اور آدمی یہ سوچتے ہیں. قارون کی سوچ ہوتی ہے سب کی, قارون کی سوچ, وہ اللہ کو نہیں سوچتے دینے والا, وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں میں نے اپنی محنت سے, میں نے اپنی ٹھیکیداری سے, میں نے اپنی سیاست سے, میں نے اپنی حکومت سے, میں نے اپنے الیکشن سے, میں نے فلاں چیز سے اتنا روپیہ کما لیا ہے, یہ میری عقل ہے. اللہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کرتا. لیکن پھر کیا ہوا,
پھر یہیں تک بات رہے تو خوش رہی۔ جب مال کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندر بلاغت اور غلط سوچ آ جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی غلط سوچ آ گئی اور اس نے کہا ہے موسیٰ خام بیٹھا کھڑا دی، اب اتنا تو بتاؤ، اتنا روپیہ اس سے دے دو، کمایا میں نے، بنایا میں نے، مصیبت میں نے بھری، اور اتنا روپیہ اس سے دے دو۔ لیکن یہ کار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ایسے مولوی صاحب تھوڑا ہی تھے، بلکہ بات یہ تھی یہ تو اللہ کے رانے نبی اور وہ تھے، یہ تو حاکم وقت تھے، یہ تو ڈنڈا بجا کے لے لیتے۔ تو اب اس نے سوچا جب آدمی کسی کو کمزور سمجھتا ہے پھر اس پہ ڈائریکٹ ظلم کرتا ہے، اور جب کسی کو طاقتور سمجھتا ہے تو اس کے خلاف سازش بناتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ویسے تم موسیٰ سے ٹکر لی نہیں جا سکتی، لیکن اس کے خلاف سازش بنائی، اور سازش بنائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں کہہ رہے تھے جو زنا کرے اس کی یہ سزا ہے، جو زنا کرے اس کی یہ سزا ہے۔ تو بشیر بیچ میں اٹھا کہنے لگا کہ اے اللہ اے موسیٰ یہ ہمارے لیے ہی ہے یا آپ کے لیے بھی؟ پہلے تو حضرت موسیٰ سمجھے نہیں، کہنے لگے کہ بھائی میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے اللہ کا کام ہے۔ تو پھر اس نے مطلب ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، بدکار عورت بیٹھی ہوئی تھی، یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ اتنی دیر میں سمجھ گئے کہ کوئی سازش ہے، کوئی چال ہے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ دیکھ جو کچھ کہے گی سچ سچ کہنا، جو بات ہوگی سچ سچ بتانا، اگر ذرا بھی غلطی سلطی کی تو تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہی بتایا۔ تو بس غلط نہیں، یہ تو نبی کا معاملہ تھا، نبی کا، اور نبی کی عبادت کرنا اللہ کی بھی ذمہ داری ہے، بات بات بتانا اس کو بات کرتا، ورنہ اگر نبی کی بھی بات ہو رہی ہے تو پھر کیا رہے گا؟ نبی کے علاوہ تو چلو یوں ہے کہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی سے گناہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر گناہ کا اس پہ الزام لگتا ہے تو اللہ اس کی برات کا اعلان ضرور کرواتے ہیں۔ تو صاحب مطلب یہ جو حضرت موسیٰ نے جو سے کہا تو لڑک گئی اور روح طاری ہو گیا، نبوت کا روح، اور اس نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے مجھے اتنے دیے تھے جو کہا تھا لے اتنے دے اتنے، پھر بس موسیٰ پہ الزام لگا دینا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچوں کو غصہ اور جلال آ رہا ہے، تو بس پھر حضرت نے فرمایا کہ پکڑ لے، زمین کو کہا پکڑ لے، بس اتنا دس گیا، اور پھر اس کے تمام خزانوں کی کنجیاں منگوائی گئی، اور پھر کہا پکڑ لے۔ 70 مرتبہ حضرت نے کہا، ہر مرتبہ وہ 10 تک جا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو 10 جا، اور جس کے سامنے سارا منظر ہو، جس کے سامنے فرعون غرق ہوا تھا، جس کے سامنے ابو حامان غرق ہوا تھا، اور اس کی ساری سلطنت وہ ہو گئی تھی، اسے سارا نہیں کہ آج اٹھنا اگلا پچھلا، کہ آج پچھلے والے نہیں ہے جہاں، بس جتنا گڑ گڑایا ہوگا وہ آپ سمجھ سکے، کتنا گڑ گڑایا ہوگا، کتنا رویا، اتنا گڑ گڑایا، مگر حضرت کا جلال بڑھتا ہی رہا، اور حضرت کو پکڑ لے، بس وہ پکڑا جاتا رہا، یہاں تک کہ یہاں تک آ گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جتنی اس کی کنجیاں ہیں اور جتنا اس کا مال دولت، وہ کنجیاں اس کے سر پر رکھ دی جائیں، اور سارے مال دولت کے ساتھ وہ جہاں جہاں بھی اس کے مکانات تھے ان سب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دھنس جا، اور وہ دھنستا چلا گیا۔ تو امتحان تھا، وہ سمجھ رہا تھا مجھے پرماننٹ مل گیا، امتحان تھا، یہ دیا گیا تھا، اگر اس میں صحیح استعمال کرتا تو خود بھی مزے کرتا، دوسرے بھی مزے کرتے، چھنتا بھی نہ، لیکن اس امتحان میں ناکام ہو گیا، اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جس طریقے سے اللہ نے کہا تھا، تو دنیا میں بھی وہ چھن گیا اور بے عزتی ہوئی۔ یہ سارے کام جو اس نے کرائے یہ صرف مال کی محبت سے تو کرائے، مال کی محبت انسان کو غلط کاموں پر کر دیتی ہے، اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ یوں بھی نہیں دیکھتا کس سے ٹکر لے رہا ہوں، موسیٰ سے ٹکر لے، لیکن صاحب اس سے ٹکر لینے کو اتر آیا صرف پیسے کی وجہ سے، صرف مال کی وجہ سے، لیکن حب الشیء یومی و یسر،
چیزوں کی محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، وہ حضرت موسیٰ سے ٹکر لے کر خود بھی تباہ ہو گیا، اپنا سارا مال دولت بھی تباہ ہو گیا۔ آج تک بھی مصر میں اس کے علاقے وہ موجود ہے جہاں وہ دراڑیں ملتی ہیں، جہاں مطلب یہ کہ اس کے مکانات تھے اور مطلب یہ وہ ہوئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہمیں جوانی ہے، بس میں تو اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو جوانی ملی ہے، یہ جو طاقت ملی ہے، یہ جو مالداروں کے پاس پیسہ ہے، یہ جو ٹھیکیداروں کے پاس پیسہ ہے، اور یہ جو جوانوں کے پاس جوانی ہے، یہ جو طالب علموں کو پڑھنے کا موقع ہے، اور یہ جو عورتوں کے پاس جو بھی کچھ ہے، یہ اولاد اور بچے جو بھی کچھ ہے، یہ اللہ کا انعام نہیں بلکہ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ انعام تو بعد میں ملے گا، انعام تو جو دے دیا جائے وہ پھر مطلب واپس نہیں لیا جاتا۔ اگر اللہ نے بطور انعام کی ایک چیز دی جاتی تو پھر یہ ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے تھی، مگر قرآن نے خود کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اولاد تو تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، اجر عظیم جو ہے، جو انعام ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور اسے جب دے دیں گے تو قاعدے کے مطابق دینے کے بعد واپس نہیں لیں گے۔ جنت کبھی واپس نہیں لی جائے گی، وہاں کی جوانی کبھی واپس نہیں لی جائے گی، وہاں کی طاقت کبھی واپس نہیں لی جائے گی، وہاں ٹھہر جائے گا معاملہ، اور خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے پیارو بس یہی سمجھ لو اور یہ یاد رکھو ہر چیز کے بارے میں کہ یہ میرا نہیں، یہ میرے رب کا ہے اور مجھے عارضی طور پر دیا گیا ہے۔ اگر یہ سوچ ہماری بن جائے تو پھر ہم صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ جو روپے تمہارے پاس ہیں تمہارے نہیں، اللہ کے ہیں۔ جو تمہارے بچے تمہارے پاس ہیں تمہارے نہیں، اللہ کے ہیں۔ جو مال زمین جائیداد آپ کے پاس ہے وہ آپ کی نہیں، وہ اللہ کی ہے۔ اور اللہ جو نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے اس کو خطے میں منتقل کروا دے، اللہ سے بھی کہہ رہا ہے تو ہی کھا لے، لیکن اپنی سوچ بدل دے، اپنی سوچ بدل دے۔ سوچ یہ نہ رکھ یہ میرا ہے، سوچ یہ رکھ کہ اللہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ بس اللہ نے اس میں جو قانون بنایا وہ پوچھ لے کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے، زمین میں کیا کرنا چاہیے، اولاد کو کس طرح پالنا چاہیے، بچیوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، مکانوں میں کیسے رہنا چاہیے، جب میں چلوں تو اکڑ کے چلنا چاہیے یا جڑ کے چلنا چاہیے، جب میں بات کروں تو مجھے انگارے پھینکنے چاہیے یا محبت کے دعائیں دینی چاہیے، مجھے گالیاں دینی چاہیے یا تکبر کرنا چاہیے۔ بس یہ پوچھ لے، اگر تو یہ پوچھتا رہے گا اور اس کے مطابق کام کرے گا تو یہاں بھی مزے لے اور وہاں کے بھی مزے لے۔ اللہ تعالی ہمیں سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں بس میرے دوستوں میں یہی بتانا چاہتا ہوں، دیکھو اگر امتحان کے زمانے میں آدمی نے اپنے آپ کو نہ سمجھا، بچے نے اپنے آپ کو نہ سمجھا، گھر والے تو کمرہ دے لے، یہ کمرہ تیرا، ہاں یہاں بیٹھ کر پڑھا کر، یہ روشنی تیری، یہ چائے ملا کرے گی، یہ کھانا لا کے دیا کرے گی، وہاں یہ تیرے جیب خرچے کے ہیں، اور یہ ہے لگا یہ موج تو مستقل آ گئی، پڑھوں یا نہ پڑھوں کس سے موج، یہ لیپ ٹاپ مل گیا مجھے اب اس کے مزے لوں میں، تو میرے پھر زیادہ دیر چلنے والے نہیں، امتحان میں ناکام ہو جائے۔ جب ناکام ہوگا تو پھر دوسرے لوگ بھی، ماں باپ تو بیچارے کچھ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، دل سے دکھی ہوں گے، دوسرے سے جا رہا بران، اسے بھی پڑھایا تھا، یہ جا رہا بران، یہ جو ہے کچھ بھی نہیں کرا، اتنے دنوں مطلب ایک روٹین میں جا کے سمجھ سے کہا بس اور کچھ نہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے لاڈلے بچوں، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ دنیا کا سارا معاملہ عارضی ہے، آزمائش کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اس دن میں روزے رکھو، رات کو تراویح پڑھو۔ اب یہ آخری رمضان کا علاقہ چل رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے، اس میں رات کو رو گڑ گڑاؤ، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق مانگو، صحت مانگو، تندرستی مانگو، اپنے لیے امن و امان سکون مانگو۔ میرے بزرگوں اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے لیے نعمتیں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت اور اضافہ فرمائیں گے۔ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالو، اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے مال کا وہ ایک دن مال چھین لیں گے، پتہ نہیں کتنوں سے چھینتے دیکھا ہے۔ پھر تم سوچو گے ویسے جس کے پاس نہیں ہوئی یوں سوچے ہمیں بھی دیتا اللہ میں تو ہم بھی دے دیتے، ہمیں بھی دے دیتا تو اللہ میں ہمیں بھی دے دیتے، لیکن جسے دے رکھا ذرا اس سے بھی تو پوچھو،
نے کہا ہاں انہیں دے دیں، یہ تو یہ پھر مانگتے. تو میرے بزرگوں اگر اللہ میں کو دینا ہوتا تو انہیں خود ہی دے دیتا، ہم کیوں دیں انہیں؟ قرآن میں آ رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو یوں کہا جاتا ہے خرچ کرو غریبوں پر، انہوں نے کہا کہ اللہ میں کو اگر کھلانا ہوتا تو خود ہی دے دیتے، یہ ہمارے ہم کو کھلانے سے. تو جو ایسا سوچتے ہیں پھر ایک دن وہ خود بھی کھانے کو محتاج ہو جاتے ہیں، ان کی نسلوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے فقر و فاقہ ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باہر مسجد میں جو کام چل رہا ہے